اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، اے نبی ہم نے ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ اس خیر کثیر یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، قرآن سب سے بڑا فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، جس کو حکمت اور حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہم نے ہو جائے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے اور بہت خانہ جنگی ہو جائے گی، جو فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، امتیاز بن سکتا پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، اونٹ قربان کیا فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، تو گانا عید الاضحیٰ فیخرجونہ اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، دشمن ہی ہے اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، نام نہ رہ جائے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ گا، کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، کروڑوں بیٹے اللہ ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ کرے گا۔ ہاں اے نبی، نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اصلاح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْصَفُ بِهِمُ الْبَيْضَاءَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔ سب سے بڑا خیر کثیر فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں وَالْأَرْضَ، تو گانا عید الاضحیٰ، فی الارض زمین میں، فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے، ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب سے تو نام چلتا نہیں، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھا ہے۔ نبی آپ کا دشمن یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے، بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتایا، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند، اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا وقت، بس اپنے رب کے لیے، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا، فصل لرب، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، ان شانیک افلاس کی زندگی رہی، دشمن ہی ہے، تنگ دستی کی زندگی، دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا این بچپن میں آپ بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، تو کچھ علی قراوید، چند ٹکوں کے وقت، یہ حضور کے اپنے الفاظ، ایک ہی بیٹا تھا، باقی میں چند ٹکوں کے معاوضے تو معلوم ہے کہ اب بھیڑیں بکریاں چراتے تھے۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، تو بڑی خوشیاں منائی گئی، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، جس کا کوئی پیچھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، بیٹوں سے
اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے، ہیں آگے کوئی نہ، پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی، فرمایا ملازمت کی شکل، کروڑوں بیٹے اللہ عطا یہ کرے گا، تھے، کروڑوں اربوں وجدک عائلا فاغنا، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگدست تھے، اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر، انتہائی محبت کرنے والے۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا یہ تھا کہ حوض کوثر کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا سب سے بڑا خیر کثیر ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین ایک وادی میں آپ نے دیکھا جس کو وہ حکمت اور قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے اس کو تو انتہائی مفلوق الحال، تو ہم نے آپ بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کاٹے اور محتاط کے ساتھ عطا کر تن پر کپڑے نہیں، جو انسان کی انسانیت حالت کے دیکھ کر لیے آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا مانگا ہے، کیا مانگا؟ اور نہر کیجئے، آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں یہ وادی گویا میں، کہ عید الاضحیٰ کا فلاں نشان گھاٹی ہے، میں فصل قبیلہ ہے، لربک، پہلے ہم پاؤں نماز ڈالے پڑھتے ہیں ہوئے، دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ یقیناً آپ کا دشمن سرمایہ تو حضرت خدیجہ کہ کا جو دم کٹا ہو آپ کی اپنی ذاتی دولت اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے تو کچھ اور بڑے بڑے قریش کے جن سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لیں گے۔ کہ ایک ہی بیٹا تھا، حضور گئے، وہ سب آ گئے، اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محبت کے حوالے کی، تو اب ان کا تو کوئی وہ جیسے چاہیں اسے کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہیں آگے کوئی ایسی بیوی جس نے ساتھ فرمایا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے۔ میں اگر اس موضوع پر میرے کچھ خاص احساسات اس میں بیان کروں گا تو بہت وقت نکل جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جس سے ہم نے شخص نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت اسی میں گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر، ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، دوسرا گروہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ حکمت اور عنہ۔ دانائی دے دی گئی، لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور محتاط کے بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اس کے لیے اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے، اور اس کا نام رکھا ہے جامعہ الزہراء، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی پہلے ہم بنائی۔ نماز پڑھتے ہیں دوگانا تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ٹاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام کہ جو دم جامعہ الخدیجہ الکبریٰ رکھا۔ منظر یہ ہے کہ جب حضور کے چونکہ بچپنی میں فوت ہو میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین انہوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے، خاص طور پر اہل حدیث، یہ کہ بیٹا جو تھا جنہیں عرف عام میں وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے، یہ تو اب دم کٹا جیسے بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام نہ رہ جائے، شیعہ ہو گئے تو حضرت نام چلتا نہیں، فاطمہ کے نام، چلتا بیٹوں سے۔ لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جو صدیق اکبر، صدیق اکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ نبی ہم نے تعالیٰ آپ کو خیر کثیر عطا کی، اور اس خیر کثیر میں ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر لیکن یہ کہ اس پر آپ عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کی قرآن جاتی، سب سے بڑا خیر کثیر ہے، مجھے تو محسوس ایسا ہوتا بہت ہے بڑا خیر کثیر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی فقط اوتیٰ ذات خیرا کثیرا، جس کو حکمت صرف اور دانائی بیوی دے کی دی گئی، وفاداری اس کو اور تو خیر کثیر وفاشاری دیا گیا۔ اور محبت ہم نہیں نے دی، آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور والدہ محتاط کی کے ساتھ شفقت عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت حضور کے محروم لیے ہے، بہت اس کے اگلی لیے عمر میں، سمجھیے کہ ترہ والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی فصل بہت ہے۔ ربک ونحر، بس اپنے عمر رب کا کے فرق لیے اتنا نماز تھا، کیجئے اور نہر کیجئے، 25 اور 40 کیجئے، یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ۔ اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس عید بڑی، الاضحیٰ، اور پھر جا کر 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی، اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا، آپ کا دشمن ہی ہے، تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی؟ حضور کے ایک صاحبزادے بچے اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ابو بکر ہوتی؟ انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، اس حوالے سے دیکھیں کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں
4 بیٹیاں تھی حضور کی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اسی یہ کہ طرح بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا, وہ جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا, نام نہ رہ اور جس کی وجہ سے خوف کسی کیفیت, نام تو چلتا بیٹوں ایک تشویش کا سا ان کا انداز. تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا, کوئی بات تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کوئی کہ نام لینے والا نہیں. اچھا اب جب وہ فرمایا کہ نہیں, ان کو تو آئے کروڑوں وہ بیٹے فرشتہ ہے یا کیا ہے, وہ کروڑوں مخلوق ہے یا اربوں وہ بیٹے واقعتاً عطا فرشتہ کرے ہے. گا. ہاں اے نبی, جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے ضرور ہے بتائیے. کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں. الرحمن الرحیم, حضرت جبرائیل آئے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ حضور نے فَصَلِّ فرمایا لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ اب ذرا نوٹ کیجئے, اے نبی ہم نے آپ کو حضرت خیر خدیجہ نے کثیر اپنے بال کھول دیے. اس خیر کثیر میں اپنی یہ آغوش میں حوض حضور کو لے کوثر لیا. وہ بھی اسی میں شامل ہے. لیکن یہ پوچھا کہ اس پر کیا آپ اب بھی کو نظر آ رہا 25 ہے؟ قول مل جائیں گے. قرآن فرمایا سب سے نہیں. بڑا خیر کثیر ہے, فرمایا یقیناً بہت یہ بڑا فرشتہ خیر ہے, کثیر. کوئی بدرو نہیں ہے. حکمت فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. خیرن کثیرا, اگر کوئی بدرو ہوتی دانائی تو دے ادھر دی گئی, اس کو تو خیر کثیر دے دی. وہ غائب نہ ہوتی. تو ہم نے اب آپ کو اندازہ وہ سب کچھ کیجئے عطا کر دیا عظمت ہے اور فکر, محتاط کے ساتھ عطا کر دیا, سوچ کا, جو انسان کی آپ کے انسانیت کے فکر لیے کا, اس کے لیے یوں سمجھ شعور کی بلندی کا. امتیاز بن سکتا ہے. بہرحال صلی ربک وانحر, سن 10 بس اپنے نبوی کا رب کے تذکرہ لیے کر رہا بات تھا. کیجئے حضرت خدیجہ اور کا نحر انتقال, کیجئے, اونٹ ابو قربان طالب کا کیجئے. انتقال, یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن, عید الاضحیٰ, جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس و خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا, اس میں یہ شک بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہے. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا, قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو پورے قبیلے کی طرف سے. لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس, اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی, جب تک یہ ہے اور آگے کوئی اس طبی محبت کی بنیاد پر فرمایا کہ انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر. کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتا, خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو آپ کو جاتا. خیر کثیر. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی ضرورت انہیں نہیں. حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے. سفارتیں لاتے رہے, ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں, کبھی لالچ پیش کیا. خیر کثیر ہے. آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو سین و در کے ہم انبار لگا دیتے ہیں, انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے, اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا, ان کو مان لیں. اور محتاط کے ساتھ عطا اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کریں. بن سکتا ہے. فصل بھی تھی آفر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سجادان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت سب دوگانا عید الاضحیٰ اور پھر ہمارے معبودوں کو برا نہ کریں. اس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی ہو جائے گا اس کا اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے, ہمارا الٹیمیٹم ہے, آؤ میدان میں مقابلہ کیا روک لو اپنے بھتیجے کو. ایک ہی بیٹا تھا, باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں. اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے لیکن یہ کہ بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں. ظاہر بات ہے اکیلا دم کٹا جیسے خاندان بنی ہاشم نام پورے قبیلہ قریش کا بیٹیوں مقابلہ, سے تو نام چلتا نہیں, پھر خود جو ہے نہایت ضعیف کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, کوئی بات اور بستر منفر ہے تقریباً, آگے کوئی نام لینے والا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ فرمایا ڈالو, کہ نہیں ان کو تو اسے میں برداشت بیٹے نہ اللہ کر عطا کرے گا, کروڑوں اس پر اربوں حضور بیٹے کی آنکھوں میں عطا آنسو کرے گا. آئے ہاں اے نبی آپ کا دشمن کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن, ایک سہارا, ایک مدد کی شکل تھی, آج وہ بھی کیا رہی ہے. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا. میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے, واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, پسپائی کا کوئی. بہت بڑا خیر ہے. بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے, عام الحزن, اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا, وہ پروٹیکشن ختم, اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا. بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی, جو انسان جو سمجھیے کہ زہریلا دشمن, اس کے لیے یوں سمجھیے جس نے اس کو کہہ دیا تھا تب لگا لہذا جمع کر, فصل لربک وانحر, جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی. اونٹ قربان کیا. طلاق وہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا ہے. پہلے ہم نکاح باقاعدہ ہو جائے گا, نسبت تو منسوب ہو گئی, گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا.
دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے، جن سے حضور کی 2 صاحبزادیوں کا رشتہ تھا. ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیں. سارا سب میں دلے حضور نے سٹار سے. ایک ہی بیٹا تھا، اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار. معلوم ہے کہ کیا نکلے گا نتیجہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکشن ختم. اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا پہ فیصلہ کریں گے. اٹھا لیا تو بڑی خوشیاں منائی گئی کہ یہ تو لہذا آپ گئے طائف کی طرف. یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین بات ہے. چلتا بیٹوں سے، حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا کوئی بات نہیں، جب تک شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھراؤ رہا اور مقاطعہ رہا کہ نہیں ان کو تو کروڑوں بیٹے، بائیکاٹ رہا، کروڑوں کھانے اربوں پینے کی بیٹے چیزیں جو ہے روکی گئیں، ہاں اے نبی بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو. حالانکہ اس وقت تک ایمان کو نہیں لائے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا. اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محسوس آپ کو رہا. 25-30 کال مل جائیں گے. قرآن کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن اقدام جیسی شخصیت ہے حکمت بنیادی طور پر نیک شخصیت. وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ پہاڑ جو وادی ہے ان کے دونوں سروں کے اوپر پہنے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا. اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز سے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی کبھی لے آئے تو لے آئے. ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی جہنم پر ٹپکا دیا جاتا ہے. لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف تھا. اس کا پس منظر یہ ہے جس کی گواہی حضور کے اپنے قول میں فوت ہو گئے تو کچھ کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت گزرا ہے؟ 4 بیٹیاں تھیں حضور ان کے ہوش میں، ظاہر بات ہے یوم احد جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، نام نہ رہ جائے، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بددعا بھی نکل گئی. رہے گا کوئی بات نہیں. کیف یہدی اللہ قوما صدقوا وجہ نبیہم بالدم. ان کو تو کروڑوں اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگیت کرا دیا؟ خون سے رنگیت. دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لے. یہ کہ 70 صحابہ جو شہید، ان میں حضرت حمزہ جیسے بھی، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے اور بھی ہیں. اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی. خیر کثیر میں یوں تو یہ کہ اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، لیکن یہ کہ اس پر آپ اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا. قرآن تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک بہت بڑا یوم احد تھا. حضور نے فرمایا نہیں، ومن یؤتر حکمت مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف. جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی آپ مکے سے مایوس ہو کر ہم طائف نے گئے آپ اور کو وہ نوٹ سب کیجئے عطا کر دیا ہے اور بہتات کے ساتھ عطا یہ کیا. واحد موقع ہے جو جہاں نظر انسان آتا کی ہے کہ انسانیت حضرت کے ابو لیے بکر بھی اس کے حضور لیے کے ساتھ سمجھیے کہ ترہ ورنہ امتیاز سائے کی طرح صاف کرنے والی شخص. فصل لربک وانحر، بس اپنے رب صرف کے لیے ایک ہے ساتھ کیجئے زید اور ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کیجئے. جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تو غلام آزاد کردہ پہلے ہم نماز مولا پڑھتے تھے. تو گانا عید الاضحیٰ اور پھر وہ جا ساتھ کر ہے. قربانی کرتے وانحر. آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ ابھی ہے. طائف کے 2 راستے، مکے سے طائف جائے 2 راستے. اس کا پس منظر ایک یہ طریق ہے کہ السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے. فوت ہو گئے. پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی. آج بھی آپ جب چاہتے جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسی لوگوں نے سڑک بنائی ہے. معلوم ہے کہ بہت دشوار ہوتا، لیکن اب دوبارہ وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی یہ ہے. کہ بیٹا حضور کے زمانے میں سڑک تھا. اٹھا لیا تو بڑے خوشیاں منائی گئی کہ یہ کس سختی کو جھیل کر اس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے. طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام درخت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو تو سب کوئی فوراً نہیں رکا رہے گا، کوئی بات نہیں. جب تک یہ ہے کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا، جب تک فکر تو محمد کو ختم ہوا، ابو طالب گیا. عطا کرے گا. کروڑوں کوئی ہمیں اربوں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں. لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جو آپ طرف کام ہے. وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے. وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت دی، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت کر لے اس پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں. یہ میرا دارالحجرت کو 25-30 کال مل جائیں گے. حکمت خداوندی میں مشیت ازلی میں یہ معاملہ جو ہے بہت بڑا یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر حکمت اور دانائی دے دی گئی، اس کے حوالے سے طائف پہنچے. دے دیا گیا. تو ہم تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات،
جو انسان کی انسان ایک جگہ فوراً جب روانہ ہو جاؤ یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، باقی رسول ہو، بس اپنے رب تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں اور گا، نہر کیجئے، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے یہ کو گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا، فصل لربک، پہلے ایک جگہ تمہارے سوا کوئی ہم ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ونحر، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے، من قریتین عظیم، دم کٹا یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے، چار بیٹی تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، دم کٹا جیسے پیچھے بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر